السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ نبی معظم شہنشاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شب قدر کے متعلق اس کی فضیلت پر کچھ دیر آپ سے گفتگو ہوگی۔ شب قدر، قدر کے متعلق اکابرین نے اس کے متعدد اقوال بیان فرمائے ہیں کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر، کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت پورے سال کے احکام اس رات میں نافذ فرماتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی عظمت اور شرف ہے، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ جس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور وہ اس رات عبادت کر لے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک وجہ اس کو لیلۃ القدر کہنے کی یہ بھی ہے کہ اس رات میں بہت عظیم الشان رسول پر، بہت عظمت والی امت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اس شب میں نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی آتا ہے، یعنی اس رات میں اللہ رب العزت کے مقدس ملائکہ اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر ہے کب؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ اور اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک میں ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے کون سی تاریخ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن جمہور ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے
کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور اس کے متعلق ہمارے اکابرین نے اس کی چند وجہیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ مشروع کیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے، ہفتے کے 7 دن بنائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 27ویں رات ہونی چاہیے، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہونی چاہیے۔ اور حافظ ابن حجر اور امام راضی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں۔ کتنے؟ 9 ہیں۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ کلمہ 3 مرتبہ آیا ہے، اس سورۃ پاک میں یہ کلمہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں، تو 9 کو 3 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 27 آتا ہے، تو لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہونی چاہیے۔ اور امام راضی نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں، ہی حتی مطلع الفجر میں ہیا ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا تو ہمیں اس رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی بندہ اس میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک رات عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر اس رات قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ اس رات کی عظمت اور بزرگی یہ بھی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے مقدس ملائکہ کو زمین پر بھیجتا ہے، مقدس ملائکہ کو زمین پر بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے جو ہے نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، تم اپنے 7 ملائکہ کی فوج کو لے کر زمین پر جاؤ، آج میرے بندے جو ہے عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ آج دیکھو کہ فرشتے زمین پر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ملائکہ انسان سے ملنے کی اتنی چاہت کیوں کرتے ہیں، ان سے ان کی عبادت دیکھنے کی اتنی زیادہ چاہت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہم رات دن گناہوں میں ملوث رہتے ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ اس کے باوجود بھی فرشتے ہم سے ملاقات کی جو ہے تمنا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادات کی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، عبادات تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب گناہوں پر پہنچتے ہیں تو لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پردہ
ڈال دیا جاتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات نکلتے ہیں، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا اور گناہوں کو چھپا لیا۔ اب ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایسی کون سی عبادت ہے انسانوں میں جو ملائکہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ حالانکہ ملائکہ تسبیح اور تقدیس اور تحلیل بیان فرماتے ہیں، قیام فرشتے کرتے ہیں، رکوع فرشتے کرتے ہیں، سجود فرشتے کرتے ہیں۔ ایسی کون سی عبادت ہے جس عبادت کو دیکھنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں۔ اور اس رات گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑا کر رونا اور اپنے رب سے معافی مانگنا اور سسکیوں اور ہچکیوں سے رونا، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا فرشتوں کے یہاں کوئی تصور نہیں، کیونکہ سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز اللہ رب العزت کو تسبیح و تحلیل کی آواز سے زیادہ پسند ہے، کہ جب بندہ سسکیوں اور ہچکیوں کی سے روتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ آواز تسبیح اور تحلیل کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کے سننے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے، لیکن لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور تم کو جو ہے سلام پیش کریں گے، زیارت کو آئیں گے، سلام پیش کریں گے۔ رب نے فرمایا سلام ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کی زیارت کرتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے نازل ہونے کی امام رازی ایک وجہ اور بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عادت ہے، جب وہ علماء اور صالحین کے سامنے ہوتا ہے، ان کی مجلس میں ہوتا ہے، تو عبادت اور زیادہ خضوع اور خشوع کے ساتھ کرتا ہے، دل جمی سے عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات فرشتوں کو بھیجا، اے انسانوں تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو، آؤ اب ملائکہ کی مجلس میں جو ہے عبادت کرو، ملائکہ کی مجلس میں عبادت کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آج زمین پر جاؤ۔ اور امام رازی ایک وجہ اور یہ بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھا، اے پروردگار عالم، تو انسانوں کو زمین پر کیوں پیدا کرتا ہے، حالانکہ وہ فسق و فجور، خون ریزی کرے گا اور طرح طرح کے گناہ کرے گا، اے پروردگار عالم تیری تسبیح و تحلیل، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ انسان زمین پر جا کر فسق و فجور اور خون ریزی کرے گا، لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ وہ رات کی تنہائی میں جب سناٹا ہوگا وہ نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر میری عبادت میں لگے ہوں گے۔ جو آج دیکھو میرے وہ بندے جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ فسق و فجور کریں گے، وہ خون ریزی کریں گے، لیکن میں نے انہیں رات آرام کے لیے دی تھی، لیکن انہوں نے آرام نہ کر کے میری عبادت میں مبتلا ہیں، جاؤ آج انسانوں کی زیارت کرو اور انہیں جو ہے سلام پیش کرو۔ کتنے خوش قسمت ہے ہم
کہ نوری مخلوق ہماری زیارت کے لیے آ رہی ہے، کہ ہم اللہ رب العزت کی ایک رات عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ملائکہ کی فوج کو بھیج رہا ہے۔ اور واقعی اگر ہم سچے پکے مومن ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو یقیناً جس میدان میں بھی جائیں گے ہم، اللہ رب العزت ملائکہ کی فوج کو ہماری مدد کے لیے بھیجے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الامین آ کر سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس پر خوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یاد خدا سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خشیت الہی سے بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام کرنا سلامتی کا ضامن ہے۔ سمجھ لو کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اس لیے کہ 7 فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، تو ان پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ تو شب قدر کے عابدوں پر، شب قدر میں عبادت کرنے والے پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، تو کیوں کر نہ یہ امید کی جائے کہ جہنم کی آگ ان پر سلامتی کا باغ بن جائے۔ تو یقیناً یہ امید کی جاتی ہے کہ جو اس رات عبادت کرے گا رضائے الہی کے لیے، تو یقیناً جہنم سے پروانہ ملے گا۔ اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس رات ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو شب قدر کے متعلق مختصر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور جو اس میں اغلاط ہوئے ہوں اسے اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔